السلام علیکم اسٹوڈنٹ، کیا حال ہیں آپ کے؟ ایک اچھی سی فیڈ بیک کے بعد پہلے ویڈیو سے جتنے سبسکرائبر ملے، جتنا پیار ملا، اس کے بعد آج انشاءاللہ ہم آگے جائیں گے اور آپ کے کورس، آپ کی بایولوجی کو ایک اس انداز سے پڑھنے کی کوشش کریں گے کہ جتنا آپ کو اچھے طریقے سے گھر بیٹھے آپ کو اپنی کتابیں اور سائنس جتنا ایزی ہو جائے اتنی آپ کے لیے آسانی ہوگی۔ آج ہم سیکھیں گے بایولوجی سے تھوڑا آگے لے جا کے، جس طرح میں نے پہلے لیکچر میں آپ سے کہا کہ بایولوجی کہتے ہیں دا اسٹڈی آف لائف، زندگی کے مطالعے کو بایولوجی کہتے ہیں۔ اب لائف کو جب میں نے ڈیفائن کیا تو لائف کو مختلف اینگل سے میں نے آپ کو سکھانے کی کوشش کی اور ایج کے حوالے سے میں نے کلاسیفائی کیا تھا۔ آج ہم آپ ہی کے لیول کو آگے لے جا کے اسی ڈیفینیشن کو دوبارہ پڑھیں گے کہ لائف کو پڑھتے وقت ہم نے کہا تھا دا فنکشن آف ڈی این اے، جس کے اندر ڈی این اے کام کرے اسے کہتے ہیں زندگی، اسے کہتے ہیں زندہ۔ اب فنکشن آف ڈی این اے از کالڈ لائف، یہ بات کہی گئی۔ مال فنکشننگ آف ڈی این اے از کالڈ ڈیتھ، اور یہ بات سکھائی گئی۔ یہی ڈی این اے کہاں پہ پایا جاتا ہے، یہ ڈی این اے ہوتا کہاں پہ ہے؟ تو ڈی این اے کی پوزیشن سیل کے اندر ہوتی ہے بیٹا، سیل۔ پیورلی اس لیول کے حوالے سے مختلف کتابوں میں، مختلف آپ کے گریڈز میں، کلاسوں میں آپ کو سیل سکھایا ہوا ہوگا، لیکن ہم تھوڑا اور آگے لے جائیں گے۔ ڈی این اے کہاں پہ پایا جاتا ہے؟ ڈی این اے پایا جاتا ہے سیل میں۔ اب جو بایولوجی سیکھنے چاہتے ہیں انہیں سیل کا اچھی طریقے سے پڑھنا لازمی ہوگا۔ بایولوجی سے لفظ تھوڑا سیل کی جانب موو کر گیا۔ فنکشن آف ڈی این اے از کالڈ لائف، مگر کوشچن یہ ہے کہ یہ ڈی این اے کام کہاں پہ کرتا ہے؟ تو ڈی این اے کے کام کرنے کی جو جگہ ہے بیٹا اسے کہتے ہیں سیل۔ تو ہم اپنی بایولوجی کو سیل سے شروع کریں گے۔ سیل نارملی اردو میں اسے خلیہ ایک لفظ استعمال ہوتا ہے، خلیہ ایک لفظ استعمال ہوتا ہے، خلیہ۔ سیل، سیل کا معنی کیا ہے؟ سیل کو سب سے پہلے دیکھنے والے بندے نے سیل کو انکانشیسلی ایک چیز سے مترادف کیا اور کہا کہ میں نے مائکروسکوپ کے لینس پہ کمرے کو دیکھا۔ مطلب اس بندے کا جنہوں نے سب سے پہلے سیل کو پرکھا تھا، پڑھا تھا، اس بندے نے سیل کو کمرے کا نام دیا تھا اور اس کا نام ہے رابرٹ ہک۔ یہاں پہ میں نے لکھا ہے رابرٹ ہک۔ رابرٹ ہک وہ بندہ تھا جنہوں نے سب سے پہلے دنیا سے کہا کہ بھائی میں نے سیل کو دیکھا ہے اور وہ کمرے کی طرح دکھتا ہے، یا انہوں نے یہ سیل نام اس وجہ سے دیا تھا کیونکہ ان کی زبان میں کمرے کو سیل کہتے ہیں۔ جس طرح آج بھی کبھی آپ دیکھو تو یہی کہا جاتا ہے کہ سیل کمرے۔ اب سیل رابرٹ ہک نے دیکھا، لیکن دنیا کو کیسے پتا چلا کہ رابرٹ ہک نے سیل کو اس انداز سے دیکھا ہے؟ تو رابرٹ ہک نے اپنی اس بات کو ایک کتاب میں لکھا ہے جس کا نام ہے مائکروگرافیا۔ مطلب دنیا کی پہلی بک جس کے اندر سب سے پہلے سیل کا نام آیا تھا وہ ہے مائکروگرافیا۔ تو آج آپ نے ابھی تک 3 باتیں سیکھی۔ سیل کا معنی کیا ہے؟ ایک کمرہ، روم، لفظی معنی اس کا روم ہے۔ دوسری بات، سیل سب سے پہلے جس کتاب میں سیل کا نام آیا تھا وہ ہے مائکروگرافیا، اور سیل کو سب سے پہلے اسٹڈی کرنے والے اور دیکھنے والے بندے کا نام تھا رابرٹ ہک۔ اب یہیں سے ایک دوسری بات کی بھی ذہن میں ایک آسانی پیدا ہوتی ہے کہ اگر کوئی اپنی بات کو کچھ اس انداز سے کہے کہ who was the first cell biologist on the earth، تو یہ کریڈٹ اس بندے کو ملتا ہے۔ مطلب اس بات کو تھوڑا ریسیپروکل ہم پڑھیں، سیکھیں، ایم سی کیوز کے لیے، انٹرویو کے لیے، کہ کوئی پوچھے کہ who was the first cell biologist، تو ظاہری سی بات ہے اس بندے نے دیکھا تو ہم نام یہی دیں گے کہ سیل کو دیکھنے والا یہ والا بندہ تھا، تو اس وجہ سے سیل بایولوجی یا سیل بایولوجسٹ ہم رابرٹ ہک کو کہتے ہیں۔ اچھا،
سل جب دنیا نے دیکھا تو ظاہری سی بات ہے ایک انقلابی کام تھا اور دنیا پہ ایک نئی چیز ملی تھی، تو لوگ آئے اس جانب اور پڑھنا سیکھنا شروع کیا اور سل کو پرکھنا شروع کیا، اس کی ڈائسیکشن شروع کر دی، اس کو نزدیکی سے پڑھنا شروع کیا۔ تو اس کے بعد جتنا مائکروسکوپ نے ترقی کی تو اتنی سل نے بھی ترقی کی۔ آپ یہ بات بڑے اچھے طریقے سے تحریر کر سکتے ہو اپنے آنسر شیٹ میں یا کسی کو ٹیچ کرتے وقت کہ the life of cell biology is directly proportional to the developmental status of microscope۔ جتنا مائکروسکوپ نے دنیا میں ترقی کی اتنی سل نے بھی ترقی کی تھی اور کر رہی ہے۔ آج کا سل جتنا آگے آیا ہے ڈی این اے تک اور آرگینیکس تک، ڈیزیزز تک اور میڈیکل سائنس تک اور بائیو ٹیکنالوجی کی طرح مختلف اچھے سائنسوں کی جانب، اس میں ایک کلیدی اور اہم کردار مائکروسکوپ کا بھی رہا۔ اب جب دنیا نے انٹرسٹ لیا یہاں پہ تو کچھ بندے ایسے آئے جنہوں نے دنیا کو سب سے پہلے سل کی کچھ کیریکٹرسٹک پڑھائے، کچھ پراپرٹیز پڑھائی۔ ان میں 2 بندوں کا نام اکثر اوقات بایولوجی کے اسٹوڈنٹس اچھے طریقے سے یاد رکھتے ہیں۔ ایک بندے کا نام تھا شلائڈن اور دوسرے کا نام تھا شوان۔ ان 2 بندوں نے سائنس کو اس سل کے متعلق بڑی اچھی باتیں پڑھائی اور ان کا جو ہائپوتھیسس تھا، ان کا جو نظریہ تھا، اس نظریوں کو تھوڑا سا یہ نام ملا تھا جسے ہم سل تھیوری کے نام سے جانتے ہیں۔ 2 بندے شلائڈن اور شوان، جس طرح بھی آپ سے پروناؤنس ہو، جس لینگویج سے لوگوں نے جس طرح بھی پروناؤنس کیا ہو، لیکن بندے یہی تھے۔ شلائڈن اور شوان یورپ سے تعلق رکھنے والے، انہوں نے اپنی بات دنیا کو کچھ یوں بتلائی جس طرح میں نے یہاں پہ لکھا ہے اسٹرکچرل اینڈ فنکشنل یونٹ آف لائف، اور ساتھ میں لکھا ہے لیونگ آرگینزمز آر میڈ آف دس تھنگ۔ دیکھیں اس ویڈیو میں ظاہری سی بات ہے لیول آپ کا ایسا ہے کہ مجھے چیزیں ایسے طریقے سے پڑھانی ہوں گی تاکہ آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ آئے اور اچھے طریقے سے آپ پڑھ سکیں۔ سل کو ان بندوں نے دنیا میں بہت اہمیت دی اور شروع اس بات سے کی کہ یہاں اگر آپ دیکھو ہم لکھتے ہیں سل از دا اسٹرکچرل اور ساتھ میں لکھتے ہیں فنکشنل۔ یہ بڑی اہم بات ہے، جتنا آسانی کے ساتھ لوگ اسے پڑھتے ہیں یہ اتنی آسان نہیں ہے۔ دیکھیں ہم لکھتے ہیں سل از دا اسٹرکچرل، اس کا مطلب ہے سل بناتا ہے ایک وجود کو، اور فنکشن کا مطلب وہی وجود جو بھی کام کرتا ہے وہ اصل میں سل کام کر رہا ہے۔ تھوڑا سا اسٹیٹمنٹ پڑھیں گے اور ساتھ میں تھوڑی سی ایکسپلینیشن ہوگی۔ Cell is the structural and functional unit of all living organisms۔ دنیا میں جتنے جاندار ہیں ان سب کا جو سٹرکچر نظر آ رہا ہے، ان کا جو فنکشن نظر آ رہا ہے، دونوں کام سل ہی کی وجہ سے۔ اب غور سے سنیں، بات آتی ہے سٹرکچر سے۔ تو اگر میں ہوں، اصل میں آپ کو ابھی کیمرے سے اگر میں نظر آ رہا ہوں تو اصل میں یہ میں نہیں، یہ میرے سلز ہیں، اور آپ جو بھی مجھے دیکھ رہا ہے اصل میں آپ بھی سل ہو۔ میرے اور آپ کے والدین، پیرنٹس، وہ بھی سل ہیں۔ دنیا کا ہر جاندار سل سے بنا ہوا ہے۔ اگر آپ ٹیریسٹریل انوائرمنٹ میں ہاتھی کو لیں اور آپ ایکویٹک انوائرمنٹ میں پانی میں ویل کو لیں، دنیا کے بڑے بڑے جاندار ہیں، لیونگ آرگینزمز ہیں، تو ان کا وجود بھی سل سے بنا ہوا ہے۔ جتنے ویجیٹیبلز آپ دیکھتے ہو وہ اصل میں سلز ہیں، جتنی فروٹس آپ دیکھتے ہو اصل میں وہ سلز ہیں۔ تو دنیا میں جتنے بھی جاندار ہیں، میرا چہرہ سل ہے، نوز سل، آئی سل، ہاتھ سل، ہارٹ سل، انٹسٹائن سل۔ یہ بات اچھے طریقے سے سمجھنے کی ہے کہ سل از دا اسٹرکچر، مطلب جاندار کا جو بھی اسٹرکچر نظر آ رہا ہے۔ اب آپ کے ذہن میں جس جاندار کا بھی اسٹرکچر آئے، اگر وہ مچھلی ہے، فش، اگر وہ اسپائڈر ہے، اسکارپین ہے، یا اس طرح کے اور بہت سارے جاندار، سارے کے سارے سل سے بنے ہوئے۔ اسٹرکچر کا مطلب یہ ہے۔ تو اسٹرکچر کو تھوڑا ڈیٹیل سے آپ دیکھیں، پرکھیں اسے۔ اگر بون ہم دیکھیں، ایک سالڈ باڈی ہے، وہ بھی سل ہے۔ مسلز ہم دیکھیں، گوشت، وہ بھی سل ہے۔ تو سل ہر جاندار کی باڈی کا ہر ایک حصہ سل سے بنا ہوا ہے۔ دوسری بات، جاندار کی باڈی میں جو پارٹ جو بھی کام کر رہا ہے، لائک میرے ہاتھ یوں چل رہے ہیں، میری زبان چل رہی ہے، میری آنکھیں کام کر رہی ہیں، میرا ہارٹ پمپنگ کر رہا ہے، میری لنگز بریتھنگ کر رہی ہیں،
اور اس طرح آپ کا بھی تو جتنے فنکشن آپ کی باڈی میں ہو رہے ہیں اور میری باڈی میں ہو رہے ہیں سب کے سب سیل ہی کر رہا ہے. تو جتنے بھی کام ہیں سارے کے سارے سیل ہی سے ہو رہے ہیں. فنکشنز میری رائٹنگ ہے, آپ کی کرکٹ ہے, فٹ بال ہے, جو بھی کام ہے وہ اصل میں سیل کر رہا ہے. اور آپ کا جتنا اسٹرکچر ہے وہ سارے کا سارا سیل ہی کی وجہ سے ہے. تو تھوڑا سا اگر آپ اس بات کو دیکھیں, ان لوگوں نے اس بات کو کافی پہلے کہا تھا, لیکن تھوڑا اگر ہم سوچیں تو ٹو دا پوائنٹ یہ بات آ رہی ہے, ایگزیکٹلی اپلائی ہو رہی ہے آج, اور ہے بھی اسی طرح. دوسری بات, نیو سیل ارائز فرام پری ایگزسٹنگ سیل. پری ایگزسٹنگ ایک لفظ اسٹوڈنٹس کے لیے میں یہاں پہ کہنا چاہوں گا. پری کا مطلب ہوتا ہے بیفور, پہلے, اور ایگزسٹ کا مطلب موجود. مطلب نیا سیل بنتا ہے جب پرانا سیل موجود ہو. اب یاد رکھیں یہ والی بات کافی پریشیس ہے اس حوالے سے کہ جب آپ اس چیز کو دوسرے انداز سے دیکھیں, اور سے سنیں اس بات کو. دیکھیں اگر مائٹوسس ہو رہی ہے تو اصل میں یہ اس کی ڈیفینیشن چل رہی ہے, نیو سیل ارائز فرام پری ایگزسٹنگ سیل. میوسس ہو رہی ہے, گروتھ ہو رہی ہے, ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے, ہیلنگ ہو رہی ہے یا ریپروڈکشن ہو رہی ہے, سب کی سب باتوں کو اچھے طریقے سے پڑھانے والا یہ والا سٹیٹمنٹ ہے. نیو سیل ارائز فرام پری ایگزسٹنگ سیل, نئے سیل بنتے ہیں اپنے پرانوں سیلوں سے. اب مائٹوسس اس میں آ رہی ہے, میوسس اس میں آ رہی ہے, زخم کا ٹھیک ہو جانا, ہیلنگ آف وونڈ یہ اس میں آ رہا ہے, ریپروڈکشن اس میں آ رہا ہے. یہاں ایک بات کہتا چلوں, ہو سکتا ہے آپ کے ذہن میں ایک بات آئے کہ دنیا کا پہلا سیل کہاں پہ بنا تھا. تو اس کے لیے ایک چیز انشاءاللہ ہم آگے پڑھیں گے جسے ہم بایوجینیسس اور ایبایوجینیسس کہتے ہیں. دنیا کا پہلا سیل بنا کیسے تھا؟ تو ان بندوں نے جو بات کہی ہے, cell is the structural and functional unit of life. All living organisms are made of cells. اس طرح کی باتیں, اور ساتھ میں new cell arise from old cells. تو یہ چیزیں جب شلائڈن اور شوان نے دنیا سے کہیں تو ان کے زمانے میں تو یہ چیزیں اپنی جگہ بہت بہت زیادہ ٹھیک تھی. اب ذہن میں ایک بات آتی ہے کہ 19ویں صدی میں جب یہ بات چلی, somewhat 1838 کا یہ لکھتے ہیں. ایک بات یہاں پہ اس وجہ سے کیونکہ اسٹوڈنٹس بہت سارے اس چیز کو دیکھ رہے ہیں, غور سے سنیں. 1838 کو 19ویں صدی کیوں کہتے ہیں, 19th سینچری کیوں کہتے ہیں؟ دیکھیں 18 کا مطلب کہ 18 کا فگر ختم ہو گیا, اور 19 کا جب شروع ہوا تو 19 میں 38 سال گزر چکے تھے. جس طرح آج کل ہم کہتے ہیں 21ویں صدی. اب یہ تو 20 چل رہا ہے, لیکن اسے 21ویں کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ 20 ختم ہو چکے ہیں اور 21ویں میں 21واں سال چل رہا ہے. تو یہ بات یاد رکھیں, اکثر اسٹوڈنٹ کو پرابلم ہوتی ہے کہ اسٹیٹمنٹ میں بات کچھ اور ہوتی ہے اور فگرز میں کچھ اور آ جاتے ہیں کہ 1800 صدی میں, تو 1800 کا مطلب ہوگا 1701, 1701. تو جب یہاں پہ کوئی لکھے آپ کو اسٹیٹمنٹ میں کہ in the mid of 19th century the Schleiden and Schwann highlight the cell with the name cell theory, تو آپ کو سمجھنا ہوگا کہ 1838 کا مطلب اصل میں 18 گزر چکے ہیں, 19 کا 38 چل رہا ہے. اسی چیز کو اور مختلف اینگل سے اسٹڈی کرنے کے لیے ہم اسی طرح کے لیکچر آگے لے کے آئیں گے, اور آپ کو بڑے اچھے طریقے سے کوشش کریں گے اپنی جانب سے کہ آپ کو پرماننٹ بیسس پہ, ڈیلی بیس پہ لیکچر ملے. تب تک کے لیے انشاءاللہ سیل تھیوری اور سیل تھیوری سے ریلیٹڈ بہت سارے NM ڈیکیٹ اور ایٹا کے لیے, تو اس چینل کو یا اس لیول کو آپ کے ساتھ انٹروڈیوس کرنے کا مقصد صرف یہی تھا کہ اسٹوڈنٹ کو اپنے گھروں میں وہ کوالٹی ملے جس کی ان کو تلاش تھی, اور اس بات کو اس انداز سے وہ سیکھیں جس طرح اس بات کو پڑھنا چاہیے. اور آپ کو خود پتہ چلے گا جب آپ ان چیزوں کو اپنے پیپر پہ اپلائی کرو, جب آپ کا نالج کسی اور سے تھوڑا سا آگے چلے جائے. تو انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ آپ کے لیے اچھی ویڈیوز لائیں, اور آپ بھی اپنے فرینڈس کے ساتھ اس وجہ سے تاکہ انہیں فائدہ